نے لٹیرے، رہزن اور ڈاکو انسانوں کو انسانیت اور شرافت کا مجسم پیکر بنا دیا۔ آج اس ملک میں اسی پاک کتاب کے بارے میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ اس کی کچھ آیتیں آتنک کو بڑھاوا دینے والی ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ایک بدبخت انسان وسیم رضوی نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی 26 آیتوں کو قرآن مجید سے نکالا جائے، اس لیے کہ اس سے آتنک کو اور آتنکوادیوں کو حوصلہ ملتا ہے۔ یہ زبان در حقیقت وسیم رضوی کی زبان نہیں ہے، یہ ان فرقہ پرست عناصر کی زبان ہے جن کے اشارے پر یہ شخص کام کر رہا ہے۔ مسلمانوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ فرقہ پرست عناصر کی طرف سے اٹھایا گیا ایک ایشو ہے، اور اس معاملے کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اٹھایا گیا ہے تاکہ قرآن مجید کی حقانیت پر، شفافیت پر، قرآن مجید کی صداقت پر سوالیہ نشان قائم کیا جائے، اور ملک میں جو مدعے اٹھ چکے ہیں ان کے اوپر پردہ ڈالا جا سکے۔ کسانوں کا معاملہ، بے روزگاری کا معاملہ، بڑھتی ہوئی مہنگائی کا معاملہ، جس سے حکومت پوری طرح مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے، اور یہ ایشوز دن بدن مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خاص طریقے پر کسانوں کا آندولن، ان کا احتجاج مضبوطی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، لوگوں کے ذہن کو دوسری طرف لگانے کے لیے یہ ایک ایشو اٹھا دیا گیا ہے۔ وسیم رضوی کی جو حرکتیں ہیں وہ اپنی جگہ انتہائی لائق مذمت ہیں، اور ایسا شخص مسلمانوں کے نام پر ایک داغ ہے، دھبا ہے، کلنک ہے۔ ایسے شخص کو خاطر میں لانا یا اس پر توجہ دینا، اس کو اہمیت دینا کسی بھی طرح مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہم صاف کہہ دینا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت کا ہر ٹکڑے کا ہر حرف انسانیت کو اور پوری دنیا کے ہر مذہب اور ہر دھرم اور ہر ثقافت کے لوگوں کو صحیح سمت، صحیح دشا دکھانے والا ہے۔ کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں قتل و غارت گری کی تعلیم دی گئی ہو۔ جو آیتیں بتائی جا رہی ہیں اور جن کو زور و شور کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے۔ کسی بھی چیز کو آگے پیچھے سے کاٹ کر اگر سامنے لایا جائے گا، اس کا مفہوم بدل جائے گا۔ قرآن مجید نے جو درس انسانیت کے یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے، اور قانونی اعتبار سے اس کا جواب مضبوطی کے ساتھ دیا جانا چاہیے۔ اس ملک کے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کوئی ایسا اقدام نہ کریں کہ جس سے اٹھائے گئے معاملے کو تقویت ملے، اور ایسی فضا اس ملک میں بنے کہ جس کی وجہ سے پھر مسلمانوں پر سوالیہ نشان قائم ہے۔ ہمیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان چیزوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں اٹھائی جا رہی ہیں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم سب مل کر قرآن مجید کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، اپنے غیر مسلم بھائیوں کو، برادران وطن کو بھی بتائیں کہ قرآن کی صاف شفاف تعلیمات کیسی ہیں، اور قرآن مجید نے انسانیت کو کس طرح جینے کا سلیقہ اور رہنے کا قرینہ سکھایا ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بتائیں کہ قرآن مجید نے کفر کی راہ اختیار کرنے والوں کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کفر کے راستے پر جا رہا ہے لیکن وہ دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا، وہ کسی مسلمان کو نہیں ستاتا، وہ کسی مسلمان کو اس کے گھر سے نہیں نکالتا، وہ شرافت کی زندگی گزار رہا ہے، تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وہ اس کی خدمت کریں، دبے کچلے انسانوں کی مدد کریں۔ بتایا جائے کہ قرآن نے سب سے زیادہ سمانتا کا، مساوات اور برابری کا درس دیا ہے۔ قرآن نے سکھایا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں سارے انسان آدم و حوا کی اولاد ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اور ان میں آپس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ عام کرنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص قرآن کے بارے میں ایسی بدبختی کی باتیں کر رہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے 10 برادران وطن تک اپنی ذمہ داری سمجھ کر قرآن کا پیغام، اس کا میسج پہنچائے اور انہیں بتائے کہ قرآن کی اصل تعلیمات کیا ہے۔
یہ ان لوگوں کے منہ پر بھی بھرپور تماچا ہوگا جو فرقہ پرست عناصر کے اشارے پر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مقدمات سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو کیسز سے الگ کرنے کے لیے۔ یہ سب صرف اور صرف مفادات کے لیے کیا جانے والا اقدام ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جو ان حالات میں مثبت طرز عمل ہو سکتا ہے اس کو اختیار کریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے اس کے معزز جنرل سیکریٹری حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی نے یہ بات تمام ملک کے مسلمانوں سے کہی ہے کہ ہم اس واقعے کی وجہ سے اشتعال میں نہ آئیں، اور جو قانونی چیز ہے قانون کے ذریعے اس کا جواب دیا جائے۔ اور اس واقعے کی بورڈ نے بھرپور مذمت کی ہے، اور میں بھی بورڈ کے خادم کی حیثیت سے اس واقعے کی اور بدبخت وسیم رضوی کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایسے لوگوں کو پہچانیں، ایسے لوگوں سے دوری بنا کر رکھیں، اور ایسے زرخرید لوگوں کے سلسلے میں اپنا ذہن ہمیشہ واضح رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔